مرنے کے بعد انسان کی قبر میں پہلی صبح اور پہلی شام کیسی ہوگی؟ مرنے کے بعد جب میت کو دفنا کر سب چلے جاتے ہیں تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سورج کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہمدان میں کسی شخص کی میت کو لوگ کاندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ میں نے اسے برزخی جسم میں تابوت کے اوپر دیکھا۔ میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی بہت ہی تاریک جگہ لے جا رہے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ خدایا مجھے نجات دے، لیکن اس کی زبان سے لفظ خدا ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ بہت ہی ستمگر حاکم تھا۔ وہ لوگوں کو التماس کر رہا تھا کہ اسے نہ لے جائیں۔ ایسے حالات اس کو پیش آئے کہ ہم اسے درک نہیں کر سکتے ہیں۔ درد بھرے لمحات اور حیرانی کا ایک عجیب عالم ہے۔ پہلی رات وہی ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے۔ قیامت کے برخلاف برزخ میں ٹھیک اسی دنیا کی طرح دن رات ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں سورج، چاند، دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ برزخ میں ابھی بھی دن رات ہے۔ قرآن کریم میں فرعونیوں کے بارے میں آیا ہے کہ صبح اور شام ان پر آگ برسائی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آیت برزخ کے بارے میں ہے کہ صبح و شام کا ذکر کیا ہے، چونکہ قیامت میں دن رات کا تصور نہیں ہے۔ برزخ میں انسان کسی دوسری دنیا سے واقف ہو جاتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی رات اس عالم کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اپنے تمام تر ڈر اور خوف کے باوجود تاریک بھی ہے کہ کسی میں یہ جرت ہے کہ اس تاریک قبر میں ایک رات کے لیے سو سکے۔ اب یہ شخص ایک طرف سے ایک اجنبی اور ناواقف عالم میں عجیب و غریب لوگوں سے ملاقات کے بعد چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بچھڑنے کا غم جن کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے۔ یہ سب اسے ایک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اسے دفن کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو نہیں پایا ہے اور اس تنگ و تاریک جگہ میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اس میں رہنے سے اسے خوف ہونے لگتا ہے۔ ہاں، اس عالم میں روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں، یعنی روح اب بدن کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس سے مانوس رہتی ہے۔ اس لیے جو لوگ قبر پر آتے ہیں، میت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان سے مانوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ قبر دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں سے کسی بھی حال میں دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ تمام ذمہ داریوں، نماز، روزہ اور باقی احکام الہی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ شک و تردد کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایمان اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایمان اس وقت کامیابی کا ضامن بن سکتا تھا جب وہ غیب پر ایمان لے آتے، لیکن اب جب کہ کوئی چیز غیب نہیں رہی، سب حقائق عیاں ہو گئے ہیں، انسان نے اپنے ارادے کے بغیر قدرت الہی کے سامنے خود کو تسلیم کر دیا، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے اعمال صالحہ میں اب اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود اپنے لیے باقیات و صالحات چھوڑ آیا ہے یا اس کے پسماندگان اس کے لیے بھیج دیں تو آج اس کی کام آئے گا۔ جس طرح عمل صالحہ میں اضافہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کے گناہوں سے بھی کسی گناہ کے کم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر وہ اعمال صالحہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں یا کوئی اس کے لیے استغفار کرے۔ بس قبر ہمیشہ مشکلات اور حسرت کے عذاب سے عبارت ہے۔ یقین نہ کرنے کی حسرت، ایمان نہ لانے کی حسرت، مواقع اور فرصتوں کو ضائع کرنے کی حسرت، اعمال کو ریاکاری اور دکھاوا کے لیے انجام دینے کی حسرت، اور ہزاروں حسرتیں۔ قبر کی سختیوں سے بچنے کے لیے امام صادق ہر صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، خدایا میں قبر کی تنگیوں، فشار اور سختیوں کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی وہ قبر میں وارد ہوتا ہے، قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ان لمحات کی سختیوں کا تحمل کرنا اس کے لیے سخت ہے۔ دوسری دنیا سے واقف ہونے، سختیوں کو جھیلنے کے لیے خود کو تیار کرنے، نکیر و منکر کے سوالوں کے جواب دینے وغیرہ کے لیے پہلی رات آغاز ہے۔ اس لیے یہ رات اس کے لیے دردناک رات ہے اور کسی کا بھی وہاں سے بھاگنا ممکن نہیں۔
اور اگر اسی مادی دنیا میں اس کی سختیوں اور شدائد سے متعلق اسے علم ہو جائے تو اسی مادی دنیا میں انسان اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈ کر ان سختیوں سے بچ سکتا ہے، اور دنیا میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے عشق و عقیدت کی وجہ سے قبر میں بھی ان ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ اگرچہ قبر کی پہلی رات بہت ہی سخت، خوفناک اور ڈراؤنی ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ کے فرشتوں، اپنے نیک اعمال اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ بلکہ مومن اور کافر کی پہلی رات بالکل الگ تھلگ ہے۔ مومن آسائشوں میں اور کافر سختیوں میں ہوں گے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردہ کی پہلی رات کو لیلۃ الدہن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت اور مراحل سے بھری ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ آج ایک لمبی تفصیلی اور متفقہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیلی طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے، اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے تو پھر ان کی قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے، مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے، چاہے مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی شیر وغیرہ نگل جائے، اس قبر کی کیفیت، عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو جسم ہمارا ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو علیین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے، ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس کی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کی دنیا کے ناموں میں سے
بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 83 پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا، پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معمولات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹیں تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے، اور اس حالت میں بالکل اسی طریقے سے یہ مختلف لائف ہے برزخ کی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ من ربک، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق میں ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرہ، لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے، تو وہ جواب دے گا میں تیرا اعمال صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں، یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر و مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہو کر تحت نکاح اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے، اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکال لیں تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک چھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کی مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے برابر سوراخ سے گزر جائے گا۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کا نام اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی
سورۃ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں، اس کے جواب میں فرشتہ پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم میں بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیال کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورۃ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔